अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एक वीडियो मुझे मिली है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है। इसका टाइटल जो है कि एक शख्स ने अपनी एक भतीजी को, जिसका नाम हेरा था, उसको ज़िंदा जलाया है जब उसने इस्लाम कबूल किया था, और फिर इस शख्स ने ख़ुद इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसने अपना ये मुकम्मल जो दास्तान है, ये एक वीडियो में रिकॉर्ड की है। मेरे ख्याल से ये एक पुरानी वीडियो है, लेकिन शायद हो सकता है, बल्कि है बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त। तो आइए इस वीडियो को हम सब देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आखिर तक ये वीडियो लाजमी देखें। अगर मैं ये कहूँ कि जब से दुनिया कायम हुई है आज तक का मैं दुनिया का जालिम तरीन, बदतरीन, दरिंदा सिफत लेकिन खुशकिस्मत इंसान हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा तारुफ होगा। मैं जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले गांव में एक अहीर के घर अब से तकरीबन 42 या 43 साल कबल पैदा हुआ। मेरा घराना निहायत हिंदू मजहबी था, लेकिन जराइम पेशा था। वालिद और चचा जराइम पेशा गिरोह के सरकर्दा लोगों में से थे। लूट मार जुल्म खानदानी तौर पर घुटी में पड़ा था। 1987 में मेरठ के फसादात के मौके पर अपने बाप के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए मेरठ रहा, और हम दोनों ने कम अज कम 25 मुसलमानों को अपने हाथ से कत्ल किया। उसके बाद मुस्लिम नफरत के जज्बे से मुतासिर होकर बजरंग दल में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि कच्चे में 1990 में शामली में कितने ही मुसलमानों को कत्ल किया। 1992 में बुढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया। बुढ़ाना में एक बहुत मशहूर नाम का बदमाश मगर सच्चा मुसलमान था, जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थर्राते थे। मैंने अपने एक साथी के साथ उसको गोली मार दी। मुस्लिम दुश्मनी में मुझे दरिंदे ने एक ऐसी जालिमाना हरकत भी की, शायद बर्बरियत और जालिमाना हरकत आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर किसी ने न देखी होगी और न सुनी होगी और न ख्याल किया होगा। कुरान शरीफ के 30वें पारे में एक सूरत बुरूज है। उसमें आग की खाई वालों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो बर्बाद हुए और हलाक हो गए, किए गए। ये सूरत शायद मेरे बारे में उतरी है। बस इतना है कि उसमें उन्हें आग वाले यानी जहन्नमी कहा गया। मेरे कबूल इस्लाम का वाकया हर मायूस को उम्मीद दिलाने वाला है कि वो कुर्बावान और दयालु अल्लाह जब मेरे साथ ऐसा कर्म कर सकता है तो किसी को मायूस होने की कहाँ गुंजाइश है। मेरे एक बड़े भाई थे। जुल्म और जराइम के बावजूद हम दोनों भाइयों में हद दर्जा मोहब्बत थी। मेरे भाई की 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जबकि मेरी कोई औलाद नहीं है। बड़े भाई की बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वो अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही भावुक थी, जिससे मिलती बस दीवानों की तरह और जिससे नफरत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ये ख्याल होता कि शायद उस पर ऊपरी असर है। कई सियानों वगैरह को भी दिखाया, मगर उसका हाल जू का तू रहा। उसने 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा। बड़ी हो गई, उसको घर के काम में लगा दिया, मगर उसको आगे पढ़ने का बहुत शौक था और उसने घर वालों की मर्जी के बगैर हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया और 8 दिन तक खेतों में मजदूरी की ताकि फीस भर सके और किताबें मंगवा सके। जब किताबें उसकी खुद समझ में नहीं आई तो बराबर में एक ब्राह्मण के घर उसकी एक लड़की से पढ़ने जाने लगी। ब्राह्मण का लड़का बदमाश और डाकू था। न जाने किस तरह मेरी भतीजी हीरा को उसने बहकाया और उसको लेकर रात में फरार हो गया। वो उसको लेकर बड़ौद के पास एक जंगल में जहाँ उसका गिरोह रहता था पहुंचा। वो उसके साथ चली तो गई, मगर वहां जाकर उसे अपने माँ बाप की इज्जत जाने और उनकी बदनामी और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुपके रोती थी। उस गैंग में इदरीसपुर का एक मुसलमान लड़का भी रहता था। एक रोज उसने उसे रोते हुए देख लिया। उसने रोने की वजह मालूम की। उसने बताया कि मैं कम उम्री और कम समझी में उसके साथ तो आ गई,
مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں، میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو مردانہ کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا، اسی طرح وہ اسے ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا، جب مال بڑھتا تھا تو اس میں سے کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا، ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب ہیرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ روز ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ان کی گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس کی چوکسی کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو کسی بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تم وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ اگر وہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑوت آئے اور تھانے سے ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے۔ ہم نے اسے گھر میں رکھ لیا، مگر ایسی بدچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھے؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ اٹھا کر لے گیا تھا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہیں آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتے دار بھی آ گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹری کرا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے کے گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت سلامت ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکی کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا۔ مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی۔ وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل اداس سی رہتی، ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فولت چھوڑ آئے۔ فولت کچھ روز مولوی کلیم احمد صدیقی صاحب کے گھر پر رہی۔ پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلہی اپنی بہن کے پاس بھیج دیا۔ وہاں وہ رہی۔ وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا۔ وہ مولوی صاحب کی بہن کے یہاں رہی اور ان کو رانی پھوپھو کہتی تھی۔ مولوی محمد کلیم صاحب کی اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی پھوپھو نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1-1.5 سال وہ دلی رہی۔ فولت اور دلی کے قیام نے اس کو نہایت سچا پکا مسلمان بنا دیا۔ اسے اپنے گھر والوں کو خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھولی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیخیں لگ گئی۔
گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی، وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا۔ مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کو ابی جی کہتی تھی، بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتے اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر مولوی صاحب نے اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولوی صاحب نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا نے، جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا، کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے ہی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اس طرح چڑھتی تھی جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ تم گھر، اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گی اور ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سستا سودا ہوگا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے پھولت اور پھر ہمارے گھر آئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ ببولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے بہت مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی تو اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کرنے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے۔ اس کو جلانا بڑا جرم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے ننیال میں بھیج دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڈھا کھودا۔ میں اور میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس کو شاید سپنے میں اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھ لینے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ آبادی سے دو راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے پاس بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟ کس دل سے پوری کروں یہ داستان؟ پوری تو کرنی ہی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا، دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ اور عاشقہ۔ ہم اس کو لے کر گڈھے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندے چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڈھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کا۔ گڈھے میں دھکا دے کر میں نے اس کو اوپر سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچی جلائی۔
میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں پہ بھڑک گئی۔ وہ آگ لگتے ہی وہ گڑھے میں کھڑی ہو گئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس سے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا بجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی سنی۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لمحات اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے درندے اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر کا کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا۔ میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے دلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رکھا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے شیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں سامنے سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی۔ ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے، لیکن آپ کے ذریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے، پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر کے اوپر تھا، بس جھنجھانا نہ رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا ایک قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ گیا، اس میں ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڈانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڈانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ فلت چلے جائے اور مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملے، ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے فلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے فلت پہنچا۔ مولوی کلیم صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ یہ کتاب اس کی زبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔
मौलवी साहब सवेरे की बजाय अगले रोज शाम को फुलत आए। मैंने मगरिब के बाद उनसे मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार किया और बताया कि मैं मालूमात करने आया था, मगर आपकी अमानत ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। 31 जनवरी 2000 को मुझे कलमा पढ़ाया। मेरा नाम अब्दुल्ला रखा। रात को मैं वहीं रुका। मैंने मौलवी साहब से 1 घंटे का वक्त मांगा और अपने जुल्म और बर्बरियत के नंगे नाच की कहानी सुनाई। मौलवी साहब मेरी भतीजी हीरा की कहानी सुनकर देर तक रोते रहे और बताया कि हीरा हमारी यहाँ ही रही और मेरी बहन के पास दिल्ली रही। मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को खत्म कर देता है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान न हुआ कि इस दर्जे सफाकी और बर्बरियत को किस तरह माफ किया जा सकता है। मौलवी साहब मुझसे कहते थे, इस्लाम से सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आपने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, अब अपने दिल को इत्मीनान के लिए आप कुछ मुसलमानों की जान बचाने की कोशिश करें। कुरान ने कहा है कि नेकियां गुनाहों को जाहिल कर देती है। चुनांचे अपने दिल की तसल्ली के लिए वो और अपने जुल्म की किस्मत को जगाने के लिए अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि किसी हादसे में, किसी बीमारी में कोई मुसलमान मरने जा रहा हो तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूँ। ये भी मुझे मालूम है कि मरने वाले को मैं बचाने वाला कौन हूँ, मगर कोशिश करने वाला भी करने वाले की तरह होता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। गुजरात में दंगे हुए तो मैंने मौका गनीमत जाना। मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझे खूब मौका दिया। मैंने वहाँ पर हिंदू बनकर बहुत से मुसलमानों को महफूज जगह पर पहुँचाया। पहले से खतरे से होशियार कर दिया। पहले जाकर हिंदुओं के मशवरे में शामिल हुआ और 10-11 हमलों की मैंने मुसलमानों को इत्तला देकर उनके गांवों से हमले से पहले ही उनको भगा दिया। एक काम तो मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसा कराया जिससे मुझे बहुत तसल्ली होती है। आपने सुना होगा कि भावनगर में एक मदरसे में 400 बच्चे को मदरसे के अंदर जलाने का प्रोग्राम था। मैंने वहां थाना इंचार्ज शर्मा को इत्तला दी और उनको तैयार किया। हमलावरों के आने के 10 मिनट पहले पीछे की दीवार मैंने अपने हाथ से तोड़ी और अल्लाह ने 400 मासूमों की जान बचाने का मुझे जरिया बनाया। मैं 3 महीने तक गुजरात जाकर पड़ गया। फिर भी मेरे जुल्म इतने ज्यादा है कि सब कुछ इसके बराबर नहीं हो सकता। बस एक बार मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह की रहमत के लिए क्या मुश्किल है, कि मौत का वक्त और बहाना तो उसने खुद तय किया है। जिस अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाज दिया वो अल्लाह आपको माफ करने पर क्यों कादिर नहीं। उससे दिल मुतमईन हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम सीखने के लिए जमात पे जाने का मशवरा दिया। मैंने 2 माह का वक्त मांगा। गांव के मकानात और जमीनें सस्ते दामों में फरोख्त की और दिल्ली जाकर मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हीरा की बहन को तैयार किया और फुलत लाकर कलमा पढ़वाया। उसमें मुझे 2 माह के बजाय 1 साल लगा। फिर जमात में वक्त लगाया। मेरा दिल हर वक्त उस गम में डूबा रहता है कि इतने मुसलमान और फूल सी बच्ची का सफा किसे कत्ल करने वाला किस तरह माफी का मुस्ताक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और खास तौर पर सूरह बुरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब वो मुझे मुंह जबानी याद है और उसका तर्जुमा भी 1400 साल पहले किसी सच्ची बात मेरे अल्लाह ने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि गैब से जानने वाले अल्लाह ने हमारा ही नक्शा खींचा है। उस सूरत को पढ़िए और हीरा की तड़पा देने वाली आखिरी सदाओं पर गौर करिए। मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अपने हीरा से बहुत प्यार करते हैं ना। ए अल्लाह मेरे अल्लाह आप गारे हीरा से भी मोहब्बत करते हैं और गड्ढे में जलती हुई हीरा से भी मोहब्बत करते हैं ना। आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की जरूर नहीं। पिताजी इस्लाम जरूर कबूल कर लेना, मुसलमान जरूर हो जाना। चाचा मुसलमान जरूर हो जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझसे कोई ऐसा काम जरूर करा दे जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मेरे मजालिम की तलाफी होगी। वाकई कुरान की इस फरमान में मुझे ऐसे लाइलाज मरीज के लिए बड़ा इलाज है कि अच्छाई या बुराई को जाहिल कर देती है। इसलिए गुजरात फसादात में कुछ मालूम मुसलमानों की मदद और जान बचाने की कोशिश से मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। जी तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली और इसके बारे में मैं अब क्या कहूँगा आप खुद समझते हैं। और ये एक बात है कि उस लड़की की इतनी बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह ताला कभी किसी की कुर्बानी ज़ाया नहीं करता। अगर इस शख्स ने मतलब कि इस्लाम कबूल ना भी किया होता और ये कारगुजारी ना भी सुनाई होती तब भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अरबों और करबों इंसानों के सामने उस लड़की की ये बहादुरी का वाक़या वो ज़रूर दिखाता और सुनाता कि देखो मेरे बंदी, मेरी इस बच्ची ने मेरे इस
بندے نے مطلب کہ اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اس نے خود کو زندہ جلانے تک قبول کیا، لیکن اللہ کی راہ سے ہٹی نہیں، تو لیکن پھر بھی دنیا میں بھی اس کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، اور مطلب کہ اتنے لوگوں کی ان 400 بچوں کی جان بھی اس ہیرا کی وجہ سے ہی بچ گئی ہے، کیونکہ اگر یہ شخص مسلمان نہ ہوتا تو ان کی جان نہ بچتی۔ اور ہو سکتا ہے ان 400 بچوں میں جو مدرسے کے بچے تھے جن کو بچایا تھا اس شخص نے، ان میں بہت بڑے بڑے عالم دین بنے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ان سب کی جتنی بھی مطلب کہ اسلام کے لیے دعوت ہے اور اسلام کے لیے جو خدمات ہے ان میں ہیرا بہن کا بھی برابر کا حصہ دے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، تو اور مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر یعنی کہ گندی ویڈیوز کو زیادہ تر وائرل کیا جاتا ہے اور ان پر مطلب کہ ٹرینڈنگ میں بھی وہ آتی ہے، اور یہ ایسی ویڈیوز ہے اللہ کی قسم اگر ہمیں ان کو پے کرنا ہوتا تو کروڑ روپے پر بھی یہ ویڈیو جو ہے اس سے زیادہ مہنگی ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، اور اگر ایسی کوئی اچھی ویڈیو اور آپ کو معلوم ہے تو وہ مجھے ان باکس کر دیں، میں اپنے چینل کے ذریعے اسے اپلوڈ کروں گا۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں دوستو آپ کیا سمجھتے اور آپ نے کیا سیکھا ہے اس ویڈیو سے، تو میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ پلیز ایک کمنٹ مجھے ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک والسلام۔